بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم مرزا اسداللہ خان غالب جو اردو کے بہت مشہور شاعر ہیں، اس کے دوسرے غزل کی تشریح کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں غزل نمبر فرسٹ۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم اکثر گائیڈ سے جو ہے نا، وہ جو گائیڈ سے تشریح کر لیتے، تشریحات کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا شعر کی تفہیم لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اگر قرآن کی صرف آپ ترجمہ پڑھ لے، الفاظ کے ساتھ ترجمہ نہ پڑھے، الفاظوں کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، تو وہ قرآن آپ کو صرف ایک کہانی کی شکل یاد آتا ہے، جس کا جو ہے نا اتنا تاثیر نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم الفاظوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ تیار کریں گے۔ یہ اردو کی تشریح کی اصل طریقہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھی ہماری قسمت کی وصال، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا وصال یار، یار سے ملاقات، محبوب سے ملاقات، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگر اور زیادہ ہم جیتے، اس کے علاوہ یعنی جتنا عمر ہم نے گزارا اس سے اگر زیادہ جو ہم گزارتے یہی انتظار ہوتا، یعنی محبوب کی ملاقات کا انتظار ہوتا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان یعنی جھوٹ جانا۔ اگر یہ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے بات کرتا ہے کہ اگر محبوب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تیرے وعدے پہ جیے، تیرے وعدے سے جیے، کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی وجہ سے ہم جیے، ہم نے زندگی گزاری، یہ جان جھوٹ جانا، تو یعنی پیار سے کہتا ہے کہ یہ جان جھوٹ جانا، اس کو جھوٹ سمجھنا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ ہم خوشی سے مر جاتے، ہم خوشی سے مر جاتے اگر اعتبار ہوتا، اگر ہمیں اعتبار ہوتا کہ آپ جو ہے نا وعدہ پورا کریں گے تو اس کی وجہ سے ہم خوشی سے مر جاتے۔ لہٰذا آپ اگر یہ سمجھ رہے کہ آپ کی وعدے سے ہم جیے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ اور اس کو شاعر کو اپنے محبوب کے وعدہ کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس کو پورا نہیں کرے گا، لیکن دل کی تسلی کے لیے اس کے وعدے کا یقین بھی کرتا ہے۔ یہ کہا کہ دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، یہ مرزا اسداللہ خان غالب کی غزلیں ہیں اور اس کے غزلیں بہت مشہور ہیں۔ علامہ اقبال کے علاوہ ان کا مقام ہے اس کے جو ہے نا علاوہ دوسرا، لیکن اردو میں اس کا مقام بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس نے فلسفے پہ کام نہیں کیا، اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کے فلسفے پہ یعنی خودی پہ کام کیا، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے، لیکن ان کے شاعری اور دنیا سے یعنی روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چار ساز ہوتا کوئی ہم اکسار ہوتا۔ یہ دوستی کہاں کی ہے؟ ایسی دوستی کا کیا یعنی کہاں ایسی دوستی ہوتی ہے کہ دوست نصیحت کرنے والے بن گئے ہیں، ناصح نصیحت کرنے والے۔ کوئی چار ساز ہوتا کوئی ہم اکسار ہوتا، کوئی میرا چار ساز کام بنانے والا ہوتا، کوئی ہمدرد ہوتا۔ یعنی میرے دوست مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہے، آپ محبوب سے دور رہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرے لیے میرے اور محبوب کے درمیان صلح کرتے اور ان کو ملانے میں لگے ہوتے۔ نہیں، میرے دوست مجھے ان سے دور رہنے کا کہتے ہیں، مجھے اس سے نہ ملنے کا کہتے ہیں۔ تو دوستی ایسے نہیں ہوتے، ایسے تو عام لوگ کہتے ہیں۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک چیز سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوست جو ہے نا وہ آپ کے کام آتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کا کام بناتے ہیں۔ یہ دوستی کی ڈیفینیشن بھی آ گئی اس سے۔
اسد اللہ خان غالب سے۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تمتا، رگ سنگ پتھر کے رگ سے ٹپکتا جو ہے نا نیچے آتا گرتا، وہ لہو کہ پھر نہ تمتا، ایسا خون کہ پھر وہ تمتا ہی نہیں، جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ اگر شرار ہوتا، جو ہم پہ ہم ہے یہ اگر اس چنگاری ہوتا۔ شعر میں جو ہے نا اپنے غموں کو پتھر پر رکھ کر کے تصور کرتے ہیں کہ اگر ہمارے جیسے جو غم ہے وہ پتھر پہ ہوتے تو اس سے ایسا خون ٹپکتا، بڑے بڑے پتھروں پر ایسا خون ٹپکتا کہ پھر وہ تمتا ہی نہیں، ان کے رگوں سے ایسا خون ٹپکتا، جس سے ہم سمجھ رہے یہ اگر شرار کہتے چنگاری کو، یعنی جو اس پر جو پتھر کو مارنے کے بعد چنگاری ہوتی ہے وہ چنگاری غم ہوتا، اور پتھر کو احساس ہوتا کہ غم کیا چیز ہے، تو وہ اس سے ایسا لہو بہتا۔ اس شعر میں شاعر انسانوں کی طاقت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہم اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ساری چیزیں برداشت کرے، لیکن جو کہ پتھر میں نہیں ہے۔ اور یہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسانوں پر جو ہے نا آئی ہے تو انسانوں کو کوئی جو ہے نا وہ فرق، یعنی انسانوں نے اس کو برداشت کیا ہے اور اس کا بوجھ جو ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہاڑوں سے بھی سخت ہیں، جس کی وجہ سے ہم پہ اتارا گیا، پہاڑوں پر نہیں۔ کہو کس سے میں کہ کیا ہے شب ہم بری بلا ہے، میں کس سے کہوں، میں کس سے کہوں کہ رات کی جو غم ہے، رات میں جو ہم ہوتا ہے، یعنی جو ہم آپ کو رات پہ آتا ہے، یعنی اس کو جو رات کی بے چینیاں ہے، رات میں محبوب کا یاد آنا ہے، رات کو نیند نہ آنا ہے، اور رات کو ماضی کی یادیں آنا ہے، میں کس سے کہوں کہ یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، بری بلا ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، مجھے مطلب کتنا برا مرنا ہوتا اگر ایک بار مرنا ہوتا، اگر مجھے ایک بار مرنا ہوتا تو میں مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن چونکہ میں ہر رات کو مرتا ہوں، ہر رات کو محبوب کی یادیں مجھے مار دیتی ہے، تو یہ میرے لیے انتہائی قابل اذیت بات ہے۔ اس سے مجھے چاہیے کہ میں پرسکون موت مر جاتا، اور پرسکون موت ایک نعمت ہے، اس سے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جدوئی کی بو بھی ہوتی تو کوئی چار ساز ہوتا۔ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس شعر میں کہ وہ مجھ سے کون دیکھ سکتا ہے کہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے، جدوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، اگر دو کی بو بھی ہوتی، بو یہاں پر موجودگی کا مطلب ہے، لیکن دو کی اسمیل بھی ہوتی تو وہ نظر آ جاتا۔ اور ہمارے اسلامیات میں ایک سوال بھی تھا کہ اگر خدا دو ہوتے تو کیا ہوتا، تو بالکل اگر اس میں یہ جواب دیا گیا تھا منطقی طور پر کہ اگر خدا دو ہوتے، یعنی جو ہندو کا وہ ہے، تو وہ کہتے کہ میں بارش کرنی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں، تو اس میں مطلب وہ جو ہے نا مشکلات ہو جاتے، اور جو ہے نا وہ نظر آتا، تو اس میں بھی شعر میں بھی یہ چیز ہے کہ جو دو کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا تو وہ نظر آتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبات خار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تصوف کے مسائل بیان کرنا، یہ تیرا بیان غالب، اور جس طرح سے آپ بیان کرتے غالب خود سے کہتے ہیں، شاعر خود سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ مسائل کو آپ بیان کرتے تصوف کے مسائل کے،
اور جس بیان سے آپ بیان کرتے، جس لہجے سے آپ بیان کرتے ہیں، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبات خار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے تجھے ہم، یعنی ولی تو وقت کا جو بہت دین کے لیول پر بہت اونچا انسان ہوتے، وہ سمجھتے جو نبات خار ہوتا تو اگر شراب نہ پیتا، بات خار شراب پینے والا۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اور واقعی میں جو غالب کا بیان ہے، غالب کی سلیسیت ہے، جو لکھائی ہے، وہ بڑا تسلسل کی وجہ سے ہوتے. تو اس طرح سے اگر تصوف کے مسائل وہ بیان کرتا تو وہ جو ہے نا بالکل قابل فخر ہوتے، اور یعنی اچھا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اور لیکن اس کے اعمال ان کو کم تر کرے. وہ خود کو جو ہے نا یاد کروا رہا ہے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوتے تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں کہ جو ہے نا آپ کو ہم ولی سمجھتے، اور ایسا نہیں ہوتا. جو نبات خار ہوتا تو آپ کے اعمال نے آپ کو کم تر کیا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوگی. لیکن اس میں وضاحت کی بات یہ ہے کہ شعر کو سمجھنا ضروری ہے، نہ کہ آپ جو ہے نا تشریح پڑھے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ سائنس سے ان سب چیزوں سے جو اہم چیز ہے وہ اردو ہے، کیونکہ اردو آپ کو سمجھ آئی تو معاشرہ آپ کو سمجھ آیا. اور سائنس معاشرے کا ایک جو ہے نا ایک ٹاپک ہے، ایک پہلو ہے. تو اردو پہ زیادہ دھیان دیں، اور اردو کو آپ کو یہ غزلیں یاد ہونے چاہیے زبانی. یہ غزلیں جو ہے نا آپ کو یاد ہونا چاہیے تھی. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تیرے وعدے پہ جے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں لوگ یاد کرتے ہیں، چونکہ ایک اچھی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا اور اس کو استعمال کرنا شروع کریں. یعنی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس کو ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ، وائی ٹی پہ، یوٹیوب پہ اس کو استعمال کرنا شروع کرے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتے ہے، اس کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، کیسے اس سے جو ہے نا اس سے جو ہے نا علاج اور فائدے اور ذہنی سکون لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لٹریچر میں چیزیں ہیں وہ کہیں بھی آپ کو موٹیویشن اور ان چیزوں میں نہیں ملیں گے. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.